कौन सी सरकार की ज़मीन है? इसमें इसके बगैर الرحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد بسم الله لكم الرحمن دينكم الرحيم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے مولا جو بھی قرآن مقدس کی صورت آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا، میرے مولا پڑھنے میں جو بھی لغزشیں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو میرے مولا اسے معاف عطا فرما۔ میرے مولا جو صحیح ہے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ میرے مولا اس دنیا فانی میں جتنے بھی نبی رسول صحابی رسول تبا تابعین خلفائے راشدین شہداء اسلام غازی اسلام اللہ کے ولی دنیا میں تشریف لائے، میرے مولا سبھی کی بارگاہ میں ادب سے پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ رحمان ہے تو رحیم ہے، اپنی رحیمی کریمی سے میرے مولا ہم سبوں کو خوب علم حدیث علم قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا، میرے مولا اس سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ غربت پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، بخشی ہے عشق نے ہمیں وہ جرأت مجاز، ڈرتے نہیں سیاست اہل جہاں سے۔ وہ شخص جس نے ساری دنیا سے عشق کیا، ایک ایک چیز سے عشق کیا علاوہ ہو، محض 44 سال کی عمر میں اس نے اس دنیا فانی کو خیر بات کہا۔ جوش ملی آبادی کا کہنا ہے کہ اگر مجاز زندہ ہوتے تو یقینی طور سے آج کے سب سے بڑے اس عہد کے سب سے بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا۔ ہم لوگ یہاں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن کی جانب سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے صدر صاحب طارق صدیقی صاحب موجود ہیں۔ اس کی بنیاد اس ایسوسیشن نے ہی ڈالی ہے، 3-4 سال سے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آج ان کی یوم وفات پر اس عظیم شاعر کو جو ہمارے ترانے کا خالق بھی تھا اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کہ آنکھ سے پردہ کرے کوئی، خود دل میں رہے کہ آنکھ سے پردہ کرے کوئی، ہاں لطف جب ہے پاکے بھی ڈھونڈا کرے کوئی،
ہاں لطف جب ہے پا کے بھی ڈھونڈا کرے کوئی، تم نے تو حکم ترک تمنا سنا دیا، تم نے تو حکم ترک تمنا سنا دیا، کس دل سے آہا ترک تمنا کرے کوئی، کس دل سے آہا ترک تمنا کرے کوئی، دنیا لرز گئی دل حرما نصیب کی، دنیا لرز گئی دل حرما نصیب کی، اس طرح ساز عیش نہ چھیڑا کرے کوئی۔ بہت بہت شکریہ نجم لکشمی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اور بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ اب اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں انور حبیب الوی صاحب سے کہ وہ مجاز کے حیات و خدمات پر کچھ روشنی ڈالیں۔ حضرات، میں چیزیں یکجا کی کہ جس میں اسرار الحق مجاز کے بارے میں بہت کم الفاظ میں سبھی چیزیں آ جائیں۔ 19 اکتوبر 1911 کو جناب چودھری سراج الحق و محترمہ نبی بخشی صاحبہ کے گھر محلہ نبی خانہ قصبہ رودولی شریف بارہ بنکی میں ایک فرزند تولد ہوا جس کا نام اسرار الحق رکھا گیا۔ وہ اپنے 5 بھائی بہنوں کا بہت دلارا اور چہیتا بھائی تھا۔ گھر پر ہی ان کی شروعاتی تعلیم و تربیت ہوئی۔ اسرار الحق نے امین آباد انٹر کالج سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد سینٹ جانس کالج آگرہ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ آگرہ کی رہائش کے دوران سن 1929 میں انہوں نے اپنی پہلی غزل، پہلا شعر جو کہا، اس کا مطلع بہت ہی مقبول ہوا۔ حسن کو بے حجاب ہونا تھا، شوق کو کامیاب ہونا تھا۔ اور پھر آگرہ کی اس تعلیمی زندگی کے بعد وہ پھر BA کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا، اور وہ دور ان کی زندگی کا سب سے بیش قیمتی دور تھا جس میں انہوں نے بہت نام کمایا اور اپنی زندگی کو شہرت کے منبر پر کھڑا کر لیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے MA کرنے کے لیے داخلہ لیا مگر نامکمل ہی رہا۔ اب اسرار الحق مجاز لکھنوی کے نام سے مشہور اور معروف ہو چکے تھے، جبکہ اس سے قبل اسیر اور شہید تخلص کا استعمال بھی انہوں نے کیا۔ مجاز کے جو شعری مجموعے منظر عام پر آئے وہ ہیں آہنگ، شب تاب اور ساز نو، جس میں سب سے زیادہ مقبول آہنگ ہوا۔ دوران ملازمت جن اداروں کو آپ کی خدمات میسر ہوئیں ان میں آل انڈیا ریڈیو کے میگزین آواز کی سب ایڈیٹرشپ، اور جو سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس میگزین کا نام بھی خود مجاز نے ہی تجویز کیا تھا، آواز۔ اس کے علاوہ رکن ادارت نیا ادب لکھنؤ، رکن ادارہ ماہنامہ ادیب دہلی، رکن ادارہ تحریک 15 روزہ رائے بریلی سے منسلک رہے۔ ہارڈنگ لائبریری دلی میں اسسٹنٹ لائبریرین کی پوسٹ پر رہے۔ محکمہ اطلاعات حکومت مہاراشٹر بمبئی میں معاون رہے نشر و اشاعت میں۔ آپ کی نظم نظر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اپنا کر یونیورسٹی ترانہ کمپوز کرایا۔
جس کا صحرا خان اشتیاق صاحب کے سر رہا۔ شروعاتی غزل جو آل انڈیا ریڈیو دہلی سے نشر کی گئی اس کا مطلب بھی بہت ہی مقبول ہوا۔ سارا عالم گوش بر آواز ہے، آج کن ہاتھوں میں دل کا ساز ہے۔ آپ کے کلام سے فلمی دنیا والوں نے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ فلم شکایت، پننا، غلامی میں نظم آوارہ کا استعمال ہوا۔ فلم ٹھوکر، آسمان محل میں نظم مجبوریاں کا استعمال ہوا۔ اس ترقی پسند تحریک سے جڑنے کے بعد مجاز نے اپنی زندگی میں اور روشنی پیدا کی۔ حکومت ہند کے محکمہ ڈاک و تار نے 28 مارچ 2008 کو مجاز کی یاد میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا اور فرسٹ ڈے کور بھی۔ مجاز سے متعلق جو کتابیں اور میگزین موجودہ دور میں دستیاب ہیں ان میں مجاز حیات و شاعری منظر سلیم صاحب کی لکھی ہوئی، مجاز شخص اور شاعر علی احمد فاطمی صاحب، اسرار الحق مجاز شارف رودولوی صاحب کی لکھی ہوئی، مجاز شخص اور شاعر ڈاکٹر مغیزہ عثمانی، مجاز کی باتیں صاحبہ لیاقت علی، شورش دوراں حمیدہ سالم جو آپ کی بہن تھیں، ہم ساتھ تھے حمیدہ سالم صاحبہ کی لکھی ہوئی کتاب، لکھنؤ کی 5 راتیں علی سردار جعفری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، مجاز ایک آہنگ صاحبہ لکھنوی، اسرار الحق مجاز شخصیت اور شاعری مرتبہ اطہر نبی ایڈوکیٹ جنہوں نے لکھنؤ میں ہندی اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی کے ذریعے جو پروگرام کیے اس میں یہ اسپیشل نمبر شائع ہوا۔ علی گڑھ میگزین کا مجاز نمبر، ماہنامہ آج کل کا مجاز نمبر، یہ سب وہ کتابیں ہیں جنہوں نے اسرار الحق مجاز کو اپنے یہاں شائع کر کے امر کر دیا۔ یہ باہنر شخص 5 دسمبر 1955 کو ہم لوگوں سے جدا ہو گیا۔ 6 تاریخ کو اسی سرزمین لکھنؤ میں سپرد خاک کیے گئے۔ اس کی آخری آرامگاہ جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں قبرستان پیپر مل کالونی میں ہے، جہاں آج ہم اس کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ انور حبیب علوی صاحب۔ اس سے پہلے کہ مجاز کا کلام پیش کرنے کے لیے نجم الدین فاروقی صاحب کو زحمت دیں، بہت ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم لوگ اپنے ایک مربی مرحوم احمد عرفان علی صاحب کو نہ یاد کریں، کیونکہ وہ ہماری ایسوسی ایشن کے ایک سرگرم ممبر ہی نہیں تھے، بلکہ جو ہماری کلچرل سوسائٹی ہے ایسوسی ایشن کی اس کے کنوینر ہے، اور ان کی وجہ سے محض ایک ان کی ہی ایک میں کہوں گا کہ پشت پناہی ہم لوگوں کو حاصل تھی کہ جس کی بنا پر ہم لوگ یہ حوصلہ کیا۔ ان کے لیے بھی ہم لوگ مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ پروگرام اس سے پہلے کہ میں اپنے صدر طارق صدیقی صاحب کو زحمت دوں، میں نجم الدین فاروقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مجاز کا کلام پیش کریں۔ اگر اجازت ہو جناب صدر کی، تو وہ چونکہ جگر اسکول تھا، یہ جو کلاسیکل شاعری تھی، تو جگر مراد آبادی کے 2-3 اشعار میں پہلے پیش کر دوں تو اس سے تھوڑا سا مجھے آسانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ان کا لے جو ہے مجھے بھول جاتا ہوں۔ یہ دن، یہ جگر کی آواز ایک ہی وہ جگہ موجود ہے، بہت کم اویلیبل ہے۔ یہ دن بہار کے اب کے بھی راس آ نہ سکے، یہ دن بہار کے اب کے بھی راس آ نہ سکے، کہ غنچے کھل تو سکے کھل کے مسکرا نہ سکے، کہ غنچے کھل تو سکے کھل کے، اور وہ سبزہ ننگ چمن ہے
جو لہلا نہ سکے وہ سبزہ ننگ چمن ہے، جو لہلا نہ سکے وہ گل ہے زخم بہاراں، جو مسکرا نہ سکے وہ گل ہے زخم بہاراں، جو مسکرا نہ سکے۔ مناسب ہے آخری میں پڑھے دے رہا ہوں۔ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، بڑھے تو وسعت کونین میں، کیونکہ وہ شخصیت اتنی جلدی انتقال ہو گیا۔ یہ ذرا ہے ہم کیا کیا اے گردش دوراں بھول گئے، وہ زلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدے گریاں بھول گئے۔ میں بھول گیا ہوں تھوڑا ترنم، ذہن سے نکل گیا۔ اے شوق نظارہ کیا کہیے، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے شوق نظارہ کیا کہیے، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے ذوق تصور کیا کیجے، ہم صورت جانا بھول گئے، اے ذوق تصور کیا کیجے، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اے فصل بہاراں رخصت ہو، ہم لطف بہاراں بھول گئے، ڈالا اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کے تو گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے، سب کا تو گئے۔ اب پروگرام کے اختتام کے لیے میں اپنے صدر صاحب کو زحمت دیتا ہوں، جناب طارق صدیقی صاحب کے چند الفاظ و مجاز کے لیے پیش کریں۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن کا جو لکھنؤ چیپٹر ہے، اس کی روایت رہی ہے کہ ہر 3 سال میں ایک نئی ٹیم آتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی میرے خیال میں تیسرا سال چل رہا ہے جو نئی ٹیم کا تھا، تو اس میں پرانی ایک چیز یہ جوڑی گئی کہ جو لوگ لکھنؤ میں ہیں، لکھنؤ سے جڑے ہوئے ہیں اور علی گڑھ یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان بزرگوں کو ہم لوگ یاد کریں، اور اس میں سحر فہرست نام مجاز صاحب کا رہا، کیونکہ بڑا کنٹریبیوشن ہے اسرار الحق مجاز صاحب کا ادب میں، اور بڑا علی گڑھ اولڈ بوائز ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو اس لیے بہت زیادہ وہ ہے کہ بھئی آپ نے جو ہماری جان ہے ایک طریقے سے ترانہ، جس پہ پورا ایسوسیشن پوری سارے لوگ ایک تھرل ہو جاتے ہیں، اور تو وہ ترانہ دیا ہے ہم لوگوں کو۔ یہاں جو ٹیم کے ممبرز تھے یہ شانہ بشانہ چلے، تو یہ ایک شیپ لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بزرگوں کو یاد کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم ایک اسی بہانے کم از کم ہم ایک فاتحہ پڑھ کر کے ان کے روح کو سکون پہنچائیں، اور ان کی گناہ کی بخشش کے لیے دعا کریں بارگاہ اللہ میاں کے بارگاہ میں، وہیں وہ ایک وقت ہوتا ہے جہاں ہم ان کے چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں کھڑے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن جیسے الوی صاحب نے، شعیب بھائی نے اس کو مخصوص طریقے سے پریزنٹ کیا، تو وہ چیزیں بھی نکل کر کے سامنے آتی ہیں۔ اور جیسے یہ ابھی عرفان صاحب ہیں، انہوں نے پورا ریکارڈ کیا ہے، آئی ایم شیور الیکٹرانک پہ جائے گا، ٹی وی پہ جائے گا، تو نئی جنریشن کم سے کم کچھ ڈیٹیل اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی، اور وہ پتہ چلنا چاہیے، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ حسین صاحب موجود ہیں، غفران بھائی ہیں، اور معراج صاحب ہیں، تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ عاطف کے آگے بھی ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، اور امید یہ بھی جیسا سہیل بھائی کی ایفرٹ رہتا ہے کہ جو بھی آگے ٹیم بنے، کوشش یہ ہوگی کہ کچھ پرانے اور کچھ نئے، سو دیٹ پرانی روایتیں بھی شروع کی چلاتی رہیں، اور کچھ نئی چیزیں شروع کی جائیں۔
वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन की तरफ से मजाज मरहूम के यौम वफ़ात पर यहाँ जमा हुए थे कब्रिस्तान निशातगंज में। मजाज का इंतकाल आज ही के दिन यानी 5 दिसंबर सन 1955 को हुआ था जी। और महज 44 साल उम्र पाई। मजाज से हमारा ताल्लुक़ जो है अलीगढ़ वालों का सबसे बड़ा ये है कि वो हमारे जो तराना है, तराने के खालिक थे। और इस तराने का सबसे अच्छाई ये है कि ये पूरी दुनिया में ये पढ़ा जाता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मजाज, अगर ये कहा जाए कि उर्दू का शायर जिसको कि पूरी दुनिया में पढ़ा और सुना जाता है तो वो मजाज हैं और वो इसी तराने की बदौलत है। ठीक है।